محمد رفیع ہندوستانی فلمی دنیا جسے بالی ووڈ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اس فلمی دنیا کے مشہور پس پردہ گلوکار اور غزلکار ہیں۔ ان کی پیدائش 24 دسمبر 1924 کو اور انتقال 31 جولائی 1980 کو ہوا۔ محمد رفیع امرتسر کے کوٹلہ سلطان سنگھ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی گلی میں ایک فقیر آتا تھا جو بلند آواز میں گیت گاتا تھا۔ رفیع کو اسے گنگناتا دیکھ کر ان کے بڑے بھائی نے استاد وحید خان کی سرپرستی میں انہیں تعلیم دلوائی۔ رفیع نے لاہور ریڈیو پر پنجابی نغموں سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پہلی فلم گل بلوچ میں انہوں نے اپنے گیت زینت بیگم کے ساتھ ریکارڈ کروائے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز کندن لال سہگل کا پروگرام تھا، وہ اپنے وقت کے مشہور گلوکار تھے، انہیں سننے کے لیے سینکڑوں کا مجمع تھا، مگر بجلی فیل ہو جانے کی وجہ سے سہگل نے گانے گانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت رفیع کے بھائی نے پروگرام کے منتظمین سے کہا کہ ان کا بھائی بھی گلوکار ہے، اسے موقع دیا جائے۔ مجمع کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے منتظمین نے رفیع کو گانے کا موقع دیا۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے اسٹیج پر گیت گایا۔ اس وقت میں موسیقار شیام سندر موجود تھے، انہوں نے ایک جوہری کی طرح رفیع کو پرکھ لیا اور انہیں بمبئی آنے کی دعوت دی۔ بس یہی رفیع کی گلوکاری کا یادگار سفر شروع ہوا۔ تقسیم ہند سے قبل انہوں نے کئی فلموں میں نغمے گائے۔ فلم جگنو میں ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ان کا گایا یہ گیت یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے، ان کے ہزارہا یادگار نغموں میں سے ایک ہے۔ رفیع کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب موسیقار اعظم نوشاد نے انہیں گانے کا موقع دیا۔ اس وقت نوشاد علی اور طلت محمود کی جوڑی بہت کامیاب تھی۔ نوشاد کا ہر گیت طلت گاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز نوشاد نے طلت کو گانے سے قبل سگریٹ پیتے دیکھ لیا۔ اصولوں کے پکے نوشاد بہت برہم ہوئے اور انہوں نے طلت کی بجائے رفیع کو چن لیا۔ رفیع نے زندگی میں کبھی سگریٹ یا شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نوشاد کے ساتھ رفیع کی جوڑی بہت کامیاب رہی۔ بیجو باورا کے سارے نغمے ہٹ ہوئے۔ ہری سنگھ کو آج جیسا کلاسیکل گیت ہو یا چاہے مجھے کوئی جنگلی کہے کا چنچل نغمہ، رفیع کو ہر طرح کے گیت گانے کی مہارت حاصل تھی۔ انہیں وہ نغمے بھی گائے جس وقت ان کی دوسرے گلوکاروں نے گانے سے منع کر دیا۔ کشور کمار نے ہاتھی میرے ساتھی کا گیت نفرت کی دنیا کو چھوڑ کر گانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس میں آواز کی لے کافی اونچی تھی، لیکن رفیع نے یہ گیت گایا اور بہت مقبول ہوا۔ نغمگی کا یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ انہوں نے اردو، ہندی، مراٹھی، گجراتی، بنگالی، بھوجپوری، تمل اور اس کے علاوہ کئی زبانوں میں گیت گائے۔ رفیع کی خاصیت تھی کہ وہ جس فنکار کے ساتھ بھی گاتے اس کی آواز اس کے انداز کو اپناتے۔ فلم پیاسا میں جانی واکر کے لیے انہوں نے تیل مالش کا جو گیت گایا اسے سن کر لگتا ہے کہ سامنے جانی واکر ہی گا رہے ہیں، اور اس کا اعتراف خود جانی واکر نے بھی کیا۔ رفیع بہت سیدھے سادے اور صاف دل انسان تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے بغیر ایک پیسہ لیے گیت گایا۔ ایک بڑے موسیقار نے رفیع کی موت کے بعد اعتراف کیا کہ ان کے پاس رفیع کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ گیت ختم ہونے کے بعد انہوں نے رفیع صاحب سے نظریں نہیں ملائیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے ایک خالی لفافہ پکڑا دیا۔ رفیع نے اسے لے لیا لیکن بعد میں ملاقات کے بعد کبھی اس کا تذکرہ تک نہیں کیا، اور جب بھی ملے مسکرا کر ملے۔ گلوکار محمد رفیع دنیا موسیقی کے ان نامور شہرت یافتہ گلوکار ہیں جنہوں نے اپنے فن کیریئر میں 4516 گیت گا کر بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے انمول گھڑی، میلہ، انداز، دیدار، بیجو باورا، 2 بگز زمین، دیوداس، چوری چوری، پیاسا، کاغذ کے پھول، تیرے گھر کے سامنے، گائیڈ، آرادھنا، نیا دور، کشمیر کی کلی، مغل اعظم، جنگلی، پروفیسر، چائنا ٹاؤن، تاج محل، میرے محبوب، دوستانہ، پاکیزہ،
کارواں، لیلا مجنوں سمت تقریباً ہزاروں کے قریب فلموں میں گیت گائے، اور اس یادگار گیتوں میں کیا ہوا تیرا وعدہ، بہاروں پھول برساؤ، لکھے جو خط تجھے، چرا لیا ہے تم نے جو دل کو، تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، دل کے جھروکے میں تجھ کو بٹھا کے، چاہے مجھے کوئی جنگلی کہے، پردہ ہے پردہ یہ میرا پریم پتر پڑھ کر، بھری دنیا میں آخر دل کو سمجھانے، آدمی مسافر ہے تیری دنیا سے دور، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، اکیلے اکیلے کہاں جا رہے ہو، ایسا موقع پھر کہاں ملے گا، آنے سے اس کی آئی بہار، مشہور گیت شامل ہیں۔ رفیع کو ان گیتوں پر 6 فلم فیئر ایوارڈ مل چکے ہیں۔ حکومت نے انہیں پدم شری ایوارڈ سے بھی نوازا۔ 36,000 سے زائد نغمے گائے، اور سارے گیت آج بھی کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہیں۔ اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ رفیع ایسے فنکار تھے جنہوں نے درجنوں فنکاروں کی زندگی بنا دی۔ فلم دوستی میں موسیقار شنکر جے کشن کے نغموں کو اپنی آواز دینے کے بعد وہ نغمے بہت مقبول ہوئے، اور دنیا نے اس جوڑی کو پہچانا۔ تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے، جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے، سنگ سنگ تم بھی گنگناؤ گے۔ جی ہاں واقعی رفیع جیسے لافانی گلوکار کو بھلانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ برسوں گزرنے کے بعد اب بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ان جیسا فنکار بھارتی فلم انڈسٹری میں نہیں آیا اور نہ ہی مل سکا۔